السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین محترم، آپ حضرات کو پھر سے میں پچھلی ویڈیو سے جوڑنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے شرائط میں پہلی شرط طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا ہے، اور پاکی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جسم سے متعلق وضو اور غسل کا طریقہ آپ حضرات نے سماعت کر لیا، لیکن اب آپ حضرات کے سامنے میں کپڑوں کی پاکی اور جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس سے متعلق گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور جو حضرات ہماری چینل علم کا سورج پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن دبائیں۔ دیکھیے حضرات گرامی، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، لیکن کس قدر اگر کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ معاف ہے۔ لہذا اس سے قبل آپ حضرات یہ سمجھ لیجئے، نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہا جاتا ہے جس کی ناپاکی قرآن پاک سے واضح ہو، لہذا جیسے کہ انسان کا پاخانہ پیشاب یا جانوروں کی لید وغیرہ، شراب اور خون پیپ وغیرہ، یہ تمام تر چیزیں نجاست غلیظہ میں آتی ہیں۔ اور نجاست خفیفہ جس کے تعلق سے جس کے ناپاک ہونے کے تعلق سے بھی دلیل دی گئی ہو اور جس کے پاک ہونے کے تعلق سے بھی، لہذا تو اس نجاست کو خفیفہ کہا جاتا ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ 1 درہم سے اگر کم ہے تب اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ معاف ہے۔ لہٰذا اگر 1 درہم سے زیادہ ہو گئی، سرایت کر گئی، تو اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی، اس کو دھونا ضروری ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اور نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ نجاست خفیفہ، مان لیجئے مثلا ہماری یہ آستین ہے، آستین کے 4 حصے کیے جائیں، 4 حصے میں 1 حصے تک تو معاف ہے، لیکن 1 حصے سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 1/4 سے زیادہ ہوتی ہے، تو پھر اس کو صاف کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا۔ اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا نجاست خفیفہ 1/4 سے اگر سرایت کرتی ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا کپڑے پر کوئی ایسی نجاست لگی ہوئی ہو جو غلیظہ ہو اور 1 درہم سے زیادہ ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے، ورنہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نجاست خفیفہ جو ہے وہ اگر 1/4 کسی بھی عضو کے 1/4 حصے کے برابر ہے یا اس سے کم ہے تب تو نماز ہو سکتی ہے اس حالت میں، اور اگر اس سے سرایت کر گئی، اس سے بڑھ گئی، تب نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ بھی سمجھ لیجئے حضرات گرامی، جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب یہیں پر آپ حضرات یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے اور کوئی ایسی موٹی چیز اس جگہ پر ڈال کر کے بچھا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جس کی نیچے کی نجاست کا رنگ اور بو اوپر واضح نہیں ہوتا ہے، اس حالت میں نماز ہو جائے گی۔ لہٰذا ایسی زمین جہاں پر نجاست ہو اور کوئی کپڑا یا وہ جگہ ناپاک ہو، کوئی کپڑا ہم نے ڈالا اور اس کا رنگ اور بو باہر یعنی اس کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اس حالت میں نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ رنگ و بو اس کا اوپر ظاہر ہو رہا ہے تو اس حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ بات آپ حضرات ذہن نشین کر لیجئے کہ جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اگر جگہ ناپاک ہے تو اس کے ساتھ اس کو پاک اور صاف اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔